وہ ہم کہتے ہیں نا کہ منزلیں ملے نہ ملے یہ تو مقدر کی بات ہے، ہم کوشش بھی نہ کریں یہ بہت غلط بات ہے. زندگی زخموں سے بھری ہوئی ہے، وقت کو مرہم بنانا سیکھیں. ہارنا تو ہے ایک دن موت سے، فی الحال زندگی کو جینا سیکھ لیں. یہ جو پاکستان کا جھنڈا ہے اس میں ایک ڈنڈا ہے، یہ قوم ڈنڈے کی ہے. ڈنڈا پڑے گا تو یہ قوم سدھرے گی. تو پھر آپ کو عمران خان کے ساتھ ایگریمنٹ کرنا پڑے گا، اور عمران خان کو بھی انسان بننا ہوگا. یہ عمران خان کوئی ون مین شو نہیں چل سکتا. اور بھی انڈیا اور پاکستان کی ہوئی تھی، انہوں نے بڑا زبردست. میں نے ہمیشہ ریپرزینٹ کیا ہے جنرل پرویز مشرف صاحب کو، تو مجھے تو بہت زیادہ باتیں پتہ ہیں اس حوالے سے. یہ ملک 25 کروڑ عوام کا ملک ہے. آج ہماری ایک بارش کراچی میں ہوتی ہے جو 70% ریونیو جنریٹ کرتا ہے، 100 لوگ مر جاتے ہیں. تو یہ نالائق اور ناہل ہی ہوئے نا. اور پاکستان کی معیشت کو آپ کدھر دیکھتے ہیں اس وقت؟ تو پاکستان کی معیشت جو ہے وہ اپ ڈاؤن اس لیے ہوتی ہے، آج ان کے گھروں سے اربوں روپے کہاں سے نکل رہے ہیں. تو ابھی تو پارٹی شروع ہوئی ہے ابھی، اور یہ مشکل حالات سے پاکستان اس وقت ہی نکلے گا جب ان جیسے کرپٹ پولیٹیشینز کو آپ کو بے نقاب کرنا پڑے گا. تو ہم اور آپ ایک مل کے ہی پاکستان کو لون فری فائنینشلی اسٹیبل پاکستان بنا سکتے ہیں انشاءاللہ. میمن کو اللہ تعالیٰ نے کیوں اتنا نوازا ہے؟ کیا میمن کی پالیسی ایک ہی ہے، میمن اللہ کے ساتھ پارٹنرشپ کرتا ہے. آپ کا پانی جمع ہو جائے افواج پاکستان، آگ لگ جائے فوج کی ضرورت پڑتی ہے، کوئی مسئلہ پڑ جائے فوج کی ضرورت پڑتی ہے، سیلاب آ جائے فوج کی ضرورت، ارتھکوئک آ جائے تو تم کیا کر رہے ہو؟ السلام علیکم، میں اویس عارف سلطان پور، آپ کا ہوسٹ. ریئلٹی چیک پروگرام آپ دیکھ رہے ہیں، اور آج کا جو پوڈ کاسٹ ہے بہت ہی انٹرسٹنگ اور بہت انفارمیٹیو ہونے والی ہے، کیونکہ جو مہمان ہمارے ساتھ موجود ہیں وہ بزنس کمیونٹی سے بلانگ کرتے ہیں. جو بات ان کے دل پہ ہوتی ہے وہ ان کی زبان پہ ہوتی ہے، اس لیے کچھ لوگوں کو یہ کنٹروورشل بھی فیل ہوتے ہیں. ان کا انٹرو دیتا ہوں میں آپ کو. یہ سن ٹی وی کے CEO رہ چکے ہیں، آل پارٹی مسلم لیگ کے یہ جنرل سیکرٹری ہیں. یہ وہ پارٹی ہے جو جنرل پرویز مشرف نے فارم کی تھی، اور یہ ACM پراپرٹیز کے ڈائریکٹر بھی ہیں. تو ان سے آج ہم گفتگو کریں گے جس ٹاپک پر، وہ ہوگا پہلا پاکستان کی معیشت، اس کے ڈائریکشن اور اس کی فیوچر پریڈکشن ان کی نظر میں، اور بزنس کمیونٹی کے پرابلمز اور ان کا حل ان کی نظر میں کیا ہے، ان کا پوائنٹ آف ویو جانتے ہیں. میں ویلکم کروں گا ہمارے مہمان کو، جن کا نام ہے مسٹر عرفان میمن. السلام علیکم، کیسے ہیں عرفان بھائی؟ میں بالکل ٹھیک ہوں. وعلیکم السلام، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں. تھینک یو سو مچ ہمارے ساتھ آنے کا، اور آج آپ کا قیمتی وقت ہم لے رہے ہیں. نہیں بہت شکریہ آپ کا. اور آپ کی بڑی گہری نظر ہے، پاکستان کی معیشت پہ بھی ہے، پالیٹکس پہ بھی بڑی آپ گہری نگاہ رکھتے ہیں. آپ پراپرٹی بھی ماشاءاللہ سے ACM کے ڈائریکٹر ہیں. تو آج کافی سارے سوالات کر کے آپ کو تنگ کریں گے، اور کوشش کریں گے کہ ہمارے ویورز جو ہیں اس سے فائدہ اٹھا سکیں، آپ کے ایکسپیرینس کا فائدہ اٹھا سکیں. تھینک یو ویری مچ. پہلے تو میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا، ماشاءاللہ آپ کی زندگی جو ہے نا وہ لو بہت اتار چڑھاؤ کا شکار ہے، جو میں نے اسٹڈی کی ہے. جی. تو اس سے جو ہے نا کافی چیزیں لوگوں کو سیکھنے کو ملتی ہیں، اور آپ کچھ بتانا چاہیں گے اپنی جرنی کے بارے میں؟ جی بالکل، آپ نے صحیح کہا کہ دیکھیں پاکستان کے اندر اس وقت جو بزنس کمیونٹی ہے، میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ پاکستان کی بزنس کمیونٹی اس وقت جہاد کر رہی ہے. پاکستان کے اندر اپارچونیٹیز بہت زیادہ ہیں، مگر پرابلمز ہمیں کہاں آتی ہے کہ ہمیں فیسیلیٹیٹ نہیں کیا جاتا. اگر پاکستان کی بزنس کمیونٹی کو فیسیلیٹیٹ کر دیا جائے تو میں نہیں سمجھتا کہ پاکستان کے اندر جو یہ ایشوز آپ کو نظر آ رہے ہیں وہ ایشوز ہوں گے. سر آدم جی نے 1947 میں وہ پہلا چیک دیا جس سے پاکستان کی سیلری تقسیم ہوئی. تو بزنس کمیونٹی نے تو ہراول دستہ بن کے ہمیشہ پاکستان کے ساتھ کھڑے رہے. انفارچونیٹلی پاکستان کی جو پولیٹیکل جو اس وقت یہ جو ویکیوم ہمارے درمیان آتا ہے، پاکستان کی بزنس کمیونٹی وہاں سے پریشان ہو جاتی ہے، اور ان کو جو فیسیلیٹیٹ کرنا چاہیے میرے خیال سے اس میں بھی بہت زیادہ ہمارے بیچ میں پرابلمز آتی ہیں. تو یہ جو اتار چڑھاؤ آپ نے کہا، یہ اتار چڑھاؤ ہماری وجہ سے نہیں آتا، ان پالیسیز کی وجہ سے آتا ہے جس سے بزنس مین پریشان ہوتا ہے. میرے خیال سے پاکستان کو اس وقت ایک بہتر پالیسی کی ضرورت ہے، تاکہ پاکستان کا بزنس مین اگر خوش ہے تو یہ آپ دیکھتے ہیں کہ اسٹریٹ کرائم جو آپ کا بڑھ رہا ہے یہ ان امپلائمنٹ کی وجہ سے بڑھ رہا ہے. میں یہ بہت ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ اگر پاکستان کی بزنس کمیونٹی کو فیسیلیٹیٹ کر دیں تو آپ کے اسٹریٹ کرائم میں بھی جو ہے وہ کمی آئے گی، اور پاکستان باقاعدہ ایک دوبارہ لون فری فائنینشلی اسٹیبل پاکستان بن سکتا ہے. یہ IMF کے جنگل سے ہمیں نکلنا ہوگا. IMF جو فیصلہ کرتا ہے وہ سپریم کورٹ تک پہنچ چکی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے فیصلے، ہمارے جو سوورنٹی ہے پاکستان کے ملک کی، وہ رہنی چاہیے، اور پالیسی انٹرنل بننی چاہیے، نہ کہ IMF کے کہنے پہ ہم چلیں.
تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ویکیوم ہے. سر یہ لگتا ہے کہ ایسے IMF کے چنگل سے ہم نکل کیسے سکتے ہیں؟ اس کا سولوشن کوئی جیسے ہم ڈیفالٹ ہو جائیں یہ کیا کریں؟ نہیں, ڈیفالٹ تو خیر ہم الحمدللہ کبھی بھی نہیں ہو سکتے, مگر یہ ہے کہ یہ جو باتیں آپ کر رہے ہیں پاکستان کی, میں دوبارہ وہی کہوں گا کہ IMF جو ہے, ہم یہ کشکول تو توڑ چکے تھے. 99 سے 2007 پاکستان نے جو ایک اپنے گرین پاسپورٹ کی اہمیت کو بڑھایا, پاکستان کی ان امپلائمنٹ ختم ہوئی, پاکستان لون فری فائنینشلی اسٹیبل پاکستان بنا. میں سمجھتا ہوں کہ جنرل پرویز مشرف صاحب کا وہ دور بڑا انقلابی دور تھا. 99 to 2002 یہ 3 سال پاکستان کو صرف 14 رکنی کیبنٹ نے چلایا. تو وہ 14 رکنی کیبنٹ میں ہمیشہ اپنے انٹرویوز میں کہتا ہوں کہ کیوں پاکستان کی سیاست اتنی جو ہے وہ ڈیفیکلٹ اور بہت ہی زیادہ اس پوزیشن میں آ جاتی ہے جس سے پاکستان کی ہر ادارہ پریشان ہو جاتا ہے. تو وہ 14 رکنی کیبنٹ جو تھی وہ کیا تھی؟ کیا ہم کوئی اچھا ماڈل اگر اس ملک کو دینا چاہتے ہیں تو وہ انقلابی دور تھا. میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ اس کو ذرا وزٹ کریں, اس کو ریکال کریں کہ وہ 14 رکنی کیبنٹ کیا تھی. جب پاکستان کے اندر سیاسی بحران آتا ہے تو وہ سیاستدانوں کی وجہ سے آتا ہے اور وہ پاکستان کی تمام اکائیوں کو پریشان کرتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ IMF سے جنگل سے چھڑانے کے لیے, آپ کو اس سے باہر جانے کے لیے, آپ کو لون فری فائنینشلی اسٹیبل پاکستان بننے کے لیے پوری قوم کو ایک ہونا پڑے گا. یونٹی, فیتھ اور ڈسپلن یہ قائد اعظم نے کہا تھا, تو یہ کوئی ایسے ہی تو نہیں کہا تھا. ہمارے یہاں یونٹی کہاں پائی جاتی ہے؟ یہاں پہ یونٹی, فیتھ اور ڈسپلن تینوں کا فقدان ہے. تو IMF جو ہے وہ تو ظاہری بات ہے کہ آپ کو جب لون دے گی تو وہ اپنی شرائط کے مطابق دے گی. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو اس وقت بجٹ آپ نے لاسٹ بجٹ جو اس سال کا آیا ہے, میں آپ کو ذمہ داری کے ساتھ کہتا ہوں یہ بوجھ عوام پہ ہی پڑنا ہے. ان کی باتوں سے مجھے کہیں سے بھی نہیں لگتا کہ یہ آگے پرسو کر سکتے ہیں. مگر ایک امید ضرور ہے, ایک امید وہ ہے کہ جنرل عاصم منیر صاحب کے آنے کے بعد انہوں نے بزنس کمیونٹی کو ڈائریکٹ ایڈریس کیا. انہوں نے 23-24 کا جو انٹرسٹ ریٹ تھا وہ وعدہ کیا تھا کہ اس کو نیچے لائیں گے, اور وہ 11% آ گیا. اور میں پچھلے دنوں وفاقی وزیر کو سن رہا تھا, ہمارے فائنینس منسٹر کو, انہوں نے کہا کہ اس پہ گنجائش ہے کہ اس کو 6% 7% تک لائیں گے. میرے پاس یہ پورا ایک اگر کیلکولیشن میں کروں تو آج ہمارا 9% ہونا چاہیے. بہرحال